شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود و سلام عظمت محمد و آل محمد پر۔ ناظرین محترم، میں انوار خان یوسف زئی پروگرام ڈائلاگ 99 میں آپ کا حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کراچی۔ کراچی کی مثال اس ماں کی طرح ہے جو اپنے بچوں کو ان کے بچپن سے لے کر جوانی تک پالتی ہے، پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، مگر جب اسی ماں کو کوئی مشکل لاحق ہو جائے یا اس ماں کو کسی زندگی کے موڑ پر اپنے انہی بچوں کی سہارے کی ضرورت ہو تو وہی ماں انہی بچوں کے ذریعے سے دھکار دی جاتی ہے اور بہت بری طریقے سے نظر انداز ہوتی ہے۔ کراچی جسے بیٹا گلوبل سٹی کہا جاتا ہے، جو 7واں بڑا دنیا کا شہر ہے، کراچی جسے منی پاکستان کہا جاتا ہے، کراچی جسے پیرس آف ایشیا کہا جاتا ہے، برائڈ آف ایشیا کہا جاتا ہے، کراچی جو 70% ریونیو جنریٹ کر کے وفاق کو دیتا ہے، کراچی جو 3000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے، کراچی جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، مگر افسوس کے ساتھ ناظرین اب کچرے کا ڈھیر، غلاظت کا ڈھیر، ابلتے گٹر اور اس میں سے نکلتے ہوئے فضلہ کا ڈھیر کہا جاتا ہے۔ کراچی کے ساتھ جس نے جیسا ظلم کرنا چاہا اس نے ویسا کیا۔ کراچی کی آبادی کو اول پورا گنا نہیں جاتا، جتنا گنا جاتا ہے اتنا بجٹ پاس نہیں کیا جاتا، جتنا بجٹ پاس کیا جاتا ہے اتنا لگایا نہیں جاتا۔ کراچی کا موضوع سیزنل موضوع ہے ناظرین۔ اس کا سال میں ایک وقت آتا ہے جون، جولائی، اگست کا، جب اس میں بارش ہوتی ہے تو تمام ٹی وی چینلز، ان کے اینکرز، تمام ادارے، تمام سیاستدان اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ 99 نیوز چینل نے سوچا ہوا تھا ہم اس وقت کراچی کے حوالے سے بات کریں گے جب تمام ٹی وی چینلز، ادارے اور سیاستدانوں کی زبانوں پر سکوت کی حکومت قائم ہوگی یا وہ دیگر موضوعات پر بات کر رہے ہوں گے، ہم اس وقت بھی کراچی کے موضوع پر بات کریں گے۔ اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے جس مہمان کو ہم نے مدعو کیا ہے، ان کی پہچان کوئی بنگلہ نہیں، کوئی کوٹھی نہیں، کوئی مرسیڈیز نہیں، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں، ان کی پہچان کراچی ہے۔ جس عمر میں لوگ ڈاکٹر بننے کے بعد ہاؤس جاب کرتے ہیں، ان صاحب نے اس عمر میں نیشن جاب کی۔ جس عمر میں لوگ اپنے گولز کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، فیوچر کو پلان کر رہے ہوتے ہیں، مطلب 27 سال کی عمر میں یہ صاحب کراچی کے میئر منتخب ہوئے، 5 دفعہ قومی اسمبلی، 2 دفعہ صوبائی اسمبلی، پھر اس کے بعد وفاقی وزیر بھی رہ چکے، صوبائی وزیر بھی رہ چکے۔ موسٹ سینئر پولیٹیشین، موسٹ فیمس پولیٹیشین ڈاکٹر محمد فاروق ستار صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب کیسا مزاج ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اور آپ کے اتنے جسے کہتے ہیں کہ مربوط اور بھرپور اور جامع انٹرو کے بعد آپ نے تو پہلے ہی قدم سے جو ہے وہ اس پروگرام کو اور لوگوں کے جذبات کو گرما دیا ہے۔ میں نے کہا میں پریز کر دوں، آئی مسٹ۔ ڈاکٹر صاحب، کراچی جہاں پر قائدین پاکستان کی قبر موجود ہے، وہ شہر جہاں پہ ملک کے پہلے گورنر جنرل کی قبر موجود ہے، وہ شہر جہاں پہ ملک کے پہلے وزیر اعظم کی قبر موجود ہے، اس شہر میں جہاں اس ملک کے مادر ملت کی قبر موجود ہے، اس شہر کا کیا حال کر دیا ہے؟ کراچی کا بنیادی مسئلہ دراصل ہے کیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ عوام ذہنی تذبذب کا شکار ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر خراب ہے، کراچی کا سیوریج کا مسئلہ ہے، چائنا کٹنگ کا مسئلہ ہے، یا کراچی میں کوئی سیاسی مسئلہ ہے، تعصب کا مسئلہ ہے، نیت کا مسئلہ ہے، کردار کا مسئلہ ہے، یا سیاستدانوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ بڑھ نہیں پا رہا، کیا یہ کوئی دماغی کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ دراصل ہے کیا؟ میرے خیال میں آپ نے اپنے سوال میں کراچی کے جملہ مسائل کی جو مختلف جہتیں بتائیں، یہ تو سارا مسئلہ ہے ہی، مسئلہ کراچی ہے یہی جو آپ نے باتیں کی کہ سب سے نظر انداز کردہ شہر کراچی، سب سے ستایا ہوا شہر کراچی، محروم اور مظلوم شہر کراچی، اور یہ مسائل اور مسائل کا انبار تو اپنی جگہ، لیکن جو جسے کہتے ہیں نا کہ جلتی پر جو تیل کا کام کیا وہ بے حسی نے کیا، مجرمانہ غفلت نے کیا، ارباب اقتدار کی، چاہے وہ وفاقی سطح پر ہوں، صوبائی سطح پر ہوں اور بلدیاتی سطح پر ہوں، تینوں نے مل کر گزشتہ چند سالوں میں جس نہج پہ کراچی کو پہنچا دیا، تو
کراچی نے سب سے پہلے تو یہی کہا کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے؟ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں، پرسان حال کوئی نہیں، کوئی والی وارث نہیں، اور اسے لاوارث اور یتیم سمجھ کر جو ہے وہ بالکل اس کے اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، تو کسی سیاسی جماعت نے نہ کوئی ایسا پیکیج عطا کیا، نہ کسی جماعت نے کوئی ایسا پیکیج لیا جس سے ان کی بھی بصیرت ظاہر ہو کہ کراچی کی جملہ ضرورت کیا ہے، اس کے جملہ مسائل کیا ہے، اس کا کمپریہنشن نہیں تھا۔ تو یہ پہلی بار کراچی نے خود اپنی طرف توجہ مبذول کرائی جب اس قدر غیر معمولی بارشیں ہوئیں، اور جب کراچی ڈوبا تو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا۔ یہ کراچی کی کہانی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو بلدیاتی سطح پر جس کا میئر تھا اور جس نے وفاق میں بھی پی ٹی آئی کو جوائن کیا، 162 ارب کا پیکیج لیا 2 سال پہلے، اس میں نہ 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کی فراہمی کا منصوبہ تھا K4، نہ اس میں نکاسی آب کی فرسودہ لائنوں کی تبدیلی ہو، جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بند پڑے انہیں دوبارہ شروع کرنے کی بات تھی، نہ کچرا اٹھانے کا کوئی جدید نظام جس میں سیکنڈری گاربیج اسٹیشن ہو، اور جس میں لینڈ فل سائٹ جو 3.5 کروڑ، دنیا کا 7واں بڑا شہر آپ نے کہا، اس میں ایک لینڈ فل سائٹ جام چاکروں پر، اس شہر کا کچرا کوئی اٹھا بھی لے تو ایک لینڈ فل سائٹ پہ کیسے پہنچے گا؟ چنانچہ وہ کچرا نالوں میں جاتا ہے، وہ پارکوں میں پھینکا جاتا ہے، میدانوں میں، اسکول اور اسپتالوں کے سامنے، چونکہ اس کی اونرشپ عوام کی نہیں ہوتی تو ان کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ